بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاؤہ، فرمایا جب سخت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف ان کی، قال ائتونی بکتاب، فرمایا لاؤ میرے پاس کاغذ، اکتب لکم کتابا، لکھ دوں واسطے تمہارے کتاب، لا تضلوا بعدہ، کہ نہ بھولو تم بعد اس کے۔ قال عمر، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، آپ پر سخت ہے تکلیف، بعندنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا ہوا حسبنا، وہ کافی ہے ہمیں، فاختلفوا، پس اختلاف کیا انہوں نے، وکثر اللغط، اور شور آوازیں بہت ہو گئیں، قال قوموا انی، فرمایا اٹھ جاؤ مجھ میرے پاس سے، بلا ینبغی عندی التنازع، اور نہیں مناسب میرے پاس تنازع جھگڑا کرنا۔ فخرج، پس نکلے ابن عباس، یقولو، کہہ رہے تھے، ان الرزیۃ کل الرزیہ، بے شک مصیبت پوری مصیبت، ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، جو حائل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لکھت کے درمیان۔ یہ حدیث معروف ہے حدیث کرتاس سے۔ اس حدیث پر دو طرح کی بحث ہے، ایک تدریسی بحث ہے اور ایک تحقیقی بحث ہے۔ تدریسی بحث تو بالکل سادی سی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ اس حدیث کا تعلق احکام حلال حرام وغیرہ سے قطعا نہیں، ایک تاریخی واقعہ داستان ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے، آپ کی بیماری سخت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ کاغذ قلم دوات لاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں کہ اس لکھت کے بعد تم بھولو گے نہیں۔ لا تضلوا کا معنی بھولنا ہے، ان تضل احداہما، خود قرآن میں موجود ہے۔ تو دو گواہ بناؤ
ایک مرد یا دو عورتیں کیوں؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے۔ تو جہاں اکتب کتابت کا مقصد تھا تاکہ بھولو نہیں، تو سیاکن معنی یہی ہے۔ تو حضرت عمر نے از راہ محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے اور اظہار محبت بتقاض محبت عرض کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سخت ہے اور ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور حسبنا یہ کتاب اللہ کافی ہے۔ فاختلفوا، حضرت عمر نے جب یہ عرض کی تو لوگوں میں اختلاف ہوا، اور بعض کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم دبات لاؤ، اور بعض کہہ رہے تھے کہ نہ لاؤ۔ تو یہ اختلاف ہوا تو آپ نے فرمایا قوموا انی، آپ اٹھ جائیں، میرے پاس جھگڑا مناسب نہیں۔ فخرج کا تعلق ہے یہ ابن عباس وہاں موجود نہیں تھے، یہ فخرج جب یہ حدیث اپنے زمانے میں بیان کر رہے ہیں تو اس وقت کی بات ہے، یہ وہاں ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ فخرج ابن عباس، ابن عباس مقام بیان حدیث سے تشریف لائے اور کہہ رہے تھے کہ ان الرضیۃ کل الرضیہ ما حال بین رسول اللہ و بین کتابی۔ تو یہ ابن عباس نے جس دور میں حدیث بیان کی ہے آپ کی وفات کے بہت عرصہ بعد، تو جہاں بیان کی وہاں سے خرجا، اور دیگر حدیثیں آئیں گی کہ حضرت ابن عباس رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کاش یہ کتابت ہو جاتی اور کوئی درمیان میں حائل نہ ہوتا۔ کیوں کہ حضرت ابن عباس نے بعد میں روافظ کو دیکھا تھا، سبائی ٹولہ کو، تو حضرت ابن عباس کا اور وہ سبائی ٹولہ یہ مشہور کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس کو معلوم تھا کہ یہ بات نہیں تھی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کاش وہ تحریر لکھی جاتی تو آج جو فتنے برپا ہو رہے ہیں سبائیوں کی طرف سے تو یہ فتنے برپا نہ ہوتے، وہ تحریر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سبائیوں نے کہا وہ یہی تحریر تھی۔ تو اس پر ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ لکھی جاتی تو ان کا یہ بہانہ ختم ہو جاتا۔ بس یہ تو سیدھا سادہ درس ہے۔ اس حدیث کو اہل تشیع نے بہت زیادہ اچھالا اور اس سے ان کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا بڑا مقصد حضرت عمر پر الزامات،
اور حضرت عمر کی تکفیر۔ دوسرا مقصد خلافت بلا فاصل علی کی وصیت کا اثبات۔ اور تیسرا مقصد دعوی ارتداد صحابہ کا اثبات۔ یہ تین بڑے مقاصد ہیں روافض کے، اس لیے اس حدیث کو سب سے زیادہ مشہور کیا۔ آج بھی میڈیا پر کسی حدیث کا پتہ نہیں، لیکن حدیث کرتاس۔ تو اب ذرا بات غور سے سنو۔ پہلا مقصد تشیع کا مطاعن عمر، حضرت عمر کی اصل مقصد ہے تکفیر کرنا ان کی، تو اس پر انہوں نے کئی اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض ما ینطق عن الہوا کی روح سے نبی کی ہر بات وہی ہے، اور عمر نے معاذ اللہ وحی کو رد کیا، اور وحی کو رد کرنا یہ کفر ہے۔ دوسرا اعتراض کہ حضرت عمر نے تقدم علی الرسول کا ارتکاب کیا، جبکہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ رہے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ تقدم علی الرسول ہے، اور تقدم علی الرسول کفر ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کہ حضرت عمر نے انکار حدیث کیا، حسبنا کتاب اللہ، تو حجیت حدیث کا انکار کیا، اور حجیت حدیث بالاجماع بین السنہ و شیعہ کفر ہے۔ تو حضرت عمر نے انکار کیا ہے حجیت حدیث کا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 3۔ چوتھا کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور ہذیان اور بکواس کی نسبت آپ کی طرف کی۔ نمبر 5
حضرت عمر نے معاذ اللہ رفع الصوت کا ارتکاب کیا جو کفر ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نمبر 6 یا 5؟ نمبر 6، حضرت عمر نے امت کو اتفاق سے محروم کر دیا۔ اگر تحریر آ جاتی تو سنی شیعہ اختلاف نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر نے پوری امت میں افتراق اور تفرقہ کی بنیاد رکھی، جس سے امت تقسیم ہو گئی، اور سنی شیعہ جتنی لڑائیاں ہیں سب کے ذمہ دار معاذ اللہ حضرت عمر ہیں۔ اب تک جو ان کی طرف سے میڈیا پر یا کتب میں سامنے آئے تو یہ 6 طعن ہیں اس حدیث پر۔ باقی بعض چرب زبان انہی کو الٹ پلٹ کر کے زیادہ بناتے ہیں، اصل یہی 6 ہیں۔ یہ 6 سمجھ گئے تو سب سمجھ جائیں گے۔ تو اب آؤ ایک ایک کر کے۔ پہلا طعن کیا تھا؟ وحی کو رد کرنا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ کا ہر فرمان وحی ہے اور وحی کو رد کیا گیا۔ اس طعن کی کئی وجوہ رد ہے۔ نمبر 1، یہ الزام حضرت عمر پہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام پہ ہوگا، کیونکہ آپ مامور تھے بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور آپ کے اس مقدمہ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ کی ہر بات وحی ہے اور یہ وحی کا رد لازم آ رہا ہے، تو یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ نبی پاک پہ ہوگا کہ آپ نے وحی کیوں نہیں پہنچائی۔ اور نہیں پہنچائی تو فما بلغت رسالت تھا، پھر تو آپ کی رسالت ہی ختم، رسالت ختم، علی خلیفہ کس کا بنے گا؟ اس لیے یہ الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا کا مرجع قرآن ہے، نہ کہ ہر بات، پہلے بھی میں نے بتایا، اس پر مستقل دلائل ہیں۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ انکار رسالت۔ اور پھر صرف حضرت عمر ہی پہ اعتراض نہیں ہوگا،
ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ اب شیعہ کا عجیب متضاد مذہب ہے، سمجھ سے بالا تر۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ علی وہ جوان تھا کہ جب خیبر میں ڈھال ٹوٹ گئی مرحب کے سامنے تو حضرت علی نے ادھر ادھر دیکھا کہ ڈھال ٹوٹ گئی ہے، تو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی جو خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، اور وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ 300 آدمی مل کر اس سے ایک تاکچہ کھولتے تھے۔ تو حضرت علی نے یوں ہاتھ رکھا اور اس کو اکھیڑ کے ڈھال بنا دی، خیبر کے دروازے کو۔ یعنی جھوٹ کے بھی کوئی دنیا میں بڑے بڑے رائبینڈ میں بھی جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ من و من دروازہ حضرت علی نے اکھیڑا اور اس کو ڈھال بنایا۔ تلوار جب مرب پہ ماری تو تلوار مرب سے نکلی، پہلی زمین سے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین سے بھی تلوار نیچے جا رہی تھی۔ آگے جبریل نے پر رکھے، وہ بھی تھوڑے کٹ گئے، تب تلوار رکی۔ عجیب تصویر ہے بھائی، واہ مذہب ہے۔ ادھر یہ طاقت ہے، ادھر حضرت عمر نے آنکھیں دکھائیں، خلافت بھی گئی، ڈر گئے، مجبوری تھی، وصیت لکھنے نہیں دی۔ واہ، علی موجود تھے۔ اور خود نبی پاک پوری زندگی کسی کافر سے نہیں ڈرے، کسی مقام پہ نہیں ڈرے، اور جہاں حضرت عمر سے ڈر گئے، اب تو اس وقت نہیں ڈرے جب اکیلے تھے، اب تو حضرت علی جیسا آدمی بھی ساتھ بیٹھا تھا اور حضرات بھی تھے۔ تو کچھ عقل ہو اور انصاف ہو، تجھے ایک ایسی چبل ہے جس کو کوئی عاقل نہیں مان سکتا کہ حضرت عمر سے ڈر کی وجہ سے آپ نے فرید رسالت پورا نہیں کیا۔ علم تفل فما بلغتا رسالتا، جی، اور حضرت علی بھی اس کے پھر شریک رہے۔ تو ایک ہی بہانے، جی ڈر گئے، مجبوری تھی۔ ہم کہتے ہیں ڈرنے والے تھے ہی نہیں۔ اچھا، ادھر کہتے ہیں عمر بزدل تھا، فلانی جنگ سے بھاگ گیا، فلانی سے بھاگ گیا، تو پھر علی کیسے دلیر تھا بھائی جو بزدل سے ڈر رہا ہے؟ اتنی بات تو ماننی پڑے گی کہ حضرت عمر علی سے بہادر تھا، علی ڈرتا تھا حضرت عمر سے، شیعہ کے مذہب پہ۔ اور اگر حضرت عمر بزدل ہے تو پھر علی کا تو کیا کہنا، بزدل سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تحقیقی بات میں نے کیا عرض کی کہ الزامی جواب یہ ہے کہ یہ رد وحی والا تان یہ نبی پاک علیہ السلام پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی ہے، جس پر حکم ہے علم تفعل فما بلغت رسالت۔ اور پھر حضرت علی پہ بھی ہے کہ حضرت علی جیسا بہادر اس دعوت میں معاون کیوں نہیں بنے؟ تو جواب آئے گا دونوں ڈر گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عقلاً، نقلاً اور خصماً تمہارے ہاں جو مسلم چیزیں ہیں تینوں طرح باطل ہے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ امر ارشاد ہے، یہ امر وجوب نہیں ہے
امر ارشاد۔ امر ارشاد کا مطلب ہے ایک شفقتاً احتیاطاً اور شفقتاً امر ہے۔ ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، ایتونی بکتاب۔ اور دوسرا، اگر یہ حتماً وہی ہوتی، وجوباً تعمیل ضروری ہوتی، تو آپ پہ فرض تھا اس کی تبلیغ، جیسا نصوص میں موجود ہے، اور پھر آپ اسی دن فوت بھی نہیں ہوئے، 4 دن تک آپ زندہ رہے۔ اور شیعہ کتب بحار الانوار اور دیگر کتب میں تصریح ہے کہ فضل بن عباس اور حضرت علی یہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے خمیس کا، آج بھی خمیس ہے، یہ واقعہ بھی خمیس کا ہے، اور سوموار والے دن آپ کی وفات ہوئی، تو یہ 4.5 دن بنتے ہیں۔ تو اگر یہ امر وجوبی ہوتا تو آپ اس کی ضرور تحریر کرواتے، لیکن 4 دن بعد بھی تحریر نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر ارشاد ہے۔ کون سا امر ہے؟ امر نہ کہ امر ایجاب ہے۔ بس اب ہماری مان لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں مانو گے تو پتر لگ دے، اور پھر بچتے کدھر سے بھی نہیں، بچا کے دکھاؤ۔ تیسرا نقض ہے کہ آپ کہتے ہیں ہر بات وہی اور وہی پہ عمل نہ کرنا، رد وہی۔ تو حدیبیہ میں علی نے کیا کیا تھا؟ جب آپ نے فرمایا اکتب محمد ابن عبداللہ، تو ام ہو محمد رسول اللہ مٹا دے، یہ بھی امر تھا، اور یہ بھی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور حضرت علی نے فرمایا لا نبی کو لا کہا، تو میں نہیں مٹاتا۔ آپ کے اصرار پر بھی واضح طور پہ کہا نبی کو خطاب کر کے، یہ بات سمجھنے والی ہے، پیغمبر کو خطاب کر کے علی نے فرمایا نہیں مٹاتا۔ حضرت عمر نے تو نبی کو خطاب نہیں کیا۔ اور نہ کتابت کا انکار کیا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ لا تکتب، نہ لکھو۔ حضرت علی تو کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لکھ اور مٹا کہ نہیں، براہ راست نبی پاک کو کہہ رہے ہیں، نہ لکھتا ہوں نہ مٹاتا ہوں۔ اور جہاں اس حدیث میں دیکھ لو، حضرت عمر نے نبی پاک کو نہیں فرمایا کہ نہ لکھو، یہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ حسبنا کتاب اللہ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، ساتھیوں کو کہا۔ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نہیں مٹاتا اور یہ نہیں لکھتا براہ راست۔ تو جہاں رد وحی ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اس رد وحی سے کئی درجے بڑی رد وحی ہے۔ تو جو حکم علی کا ہے وہی حکم عمر کا ہے، آؤ جو لگاؤ۔ اور کوئی ایک مقام نہیں، حضرت علی کے اور بھی بہت سارے مقام ہیں جہاں انہوں نے
انکار کیا تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو انکار تھا وہ امر وجوبی تھا، یہ ذہن میں رکھو، وہ کتب والا امر وجوبی تھا، وہ ارشادی نہیں تھا، تو حضرت علی کو فرمایا۔ لیکن حضرت علی کا انکار کی وجہ محبت اور تعظیم رسول تھی، محبت اور تعظیم رسول تھی۔ یہاں امر ارشاد ہے، اور حضرت عمر نے پیغمبر کی بات کا انکار بھی نہیں کیا، ایک دوسرا مشورہ دیا اور وہ بھی ساتھیوں کو، اور اس کی وجہ بھی بیان کی۔ تو حضرت عمر کا یہ فعل بھی محبت رسول پہ مبنی تھا کہ آپ تکلیف میں ہیں اور لکھائی میں آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، تکلیف میں نہ ڈالیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شیخ اور استاد بیمار ہے اور وہ کہتے ہیں چلو میں سبق پڑھاتا ہوں، تو آگے وفادار طالب علم، پرانے دور کی بات ہے، آج تو کل تو سارے خوش ہوتے ہیں بھائی نہ پڑھائے، جب ذوق ہو پڑھنے کا وہ کہتے ہیں کہ استاد جی ہم نے سبق کافی پڑھ لیا، خیر ہے آپ آرام کریں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو سبق نہیں پڑھتے، مطلب ہے کیا ہے، حبا للشیخ اور شفقتا للشیخ، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب بھی دونوں کا تقابل کر لو، امر وجوبی کا انکار کیا لیکن وجہ ابا کی عداوت یا دشمنی نہیں تھی، محبت تھی، تو وہ قابل مدح ہے۔ اور جہاں عمل ارشادی کا براہ راست انکار بھی نہیں، ایک مشورے کی صورت ہے اور وہ بھی محبت اور ہمدردی پہ مبنی ہے، امر بھی ارشادی ہے، تو یہاں تان کیسے بن گیا، شرم نہیں آتی؟ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ باتیں اچھی طرح سمجھو، یہ کتابوں میں نہیں ہیں۔ شیعہ دلیری تب ہوئے کہ کتابوں میں ڈھیلے ڈھیلے جواب ہے۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ حضرت عمر کی غلطی بنتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات، زیادہ سے زیادہ حضرت عمر کی غلطی بنتی ہے۔ تقی صاحب زندہ باد، کیسا صحابہ کا دفاع کر رہا ہے۔ شیعت موجود ہے کراچی میں بھی، چاہے لال رنگ میں ہو یا سفید یا کالے، تمہاری درسگاہوں میں بھی موجود ہے۔ کسی نے کہا شیعہ داڑھی نہیں رکھتے، میں نے کہا اتنی اتنی رکھتے ہیں، صرف کہلواتے نہیں، اتنی اتنی داڑھی ہوتی ہے، لمبی لمبی داڑھیوں والے شیعہ بیٹھے ہیں، نادانستہ طور پہ ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہیں ترجمان روافض۔ ایک بات ہو گئی بھئی، یہ دوسرا تان کیا تھا اعتراض؟ اور بھائی حضرت عمر پہ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ تم بھی محقق ہو، ایک آدمی بولو۔ تقدم علی الرسول کا بھی یہی جواب ہے کہ تقدم علی الرسول کا مطلب مخالفت رسول کی ہے، اور جہاں مخالفت ہے ہی نہیں، اگر یہ مخالفت ہے تو علی نے اس سے بڑھ کے کی ہوئی ہے۔ تو جو تقدم کا حکم حضرت عمر پہ لگے گا وہی حضرت علی پہ لگے گا، جو ابھی میں نے تقریر کی ہے وہی تقریر ہوگی تقدم علی الرسول پر بھی۔ ہاں تیسرا اعتراض بولو۔ ہاں
اچھا، یہ جو مسئلہ ہے حجیت حدیث کے انکار والا، یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، یہ مفتی تقی صاحب کا کلپ ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ کلپ سنو نا، ایسے سنو، اس کو شائع بھی کرو، ملفوظات کراچی کو۔ اس کلپ کو اس شیطان نے، مداری نے اپنے چینل سے چلایا ہے۔ اس نے کہا میں کہتا تھا سارے مجھے گالیاں دیتے تھے، اپنے بابے کو سنو۔ اللہ جاری نے اپنے چینل سے وہ چلوایا ہے۔ اس میں مفتی تقی صاحب یہی کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ کہنا گمراہی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لفظ بھی حسبنا کتاب اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کا زمانہ ہے۔ 60 سال کے بعد بزرگ کا دماغی معائنہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اسے دعاؤں کے لیے رکھو۔ اچھا، حسبنا کتاب اللہ کا لفظ کہہ کے فتویٰ لگا رہا ہے، تو بخاری پڑھاتا بھی ہے اور یہی حدیث غالباً پڑھا رہا ہے۔ جب ایسے کوئی وسوسہ ہے تو بھائی اس بات کو سمجھو کہ یہ حسبنا کتاب اللہ کا جملہ حجیت حدیث کی دلیل ہے، انکار حدیث اس سے کیسے لیا گیا؟ یہ تو حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ اس کے پر 3-4 باتیں میں کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ کافی ہے۔ یہ آج بھی مرض ہے کہ جب قرآن کی شان بیان ہو تو فوراً شیاطین کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے۔ جب قرآن کی عظمت بیان ہو کہ ساری کتابوں پہ حاکم قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، تو یہ سارے مفاعیل الشیطان کیا کہتے ہیں کہ یہ منکرین حدیث ہے، انکار حدیث کی بو آتی ہے، اور یہ اصل میں روافض کی بدبو ہے، انکار حدیث کی نہیں۔ یہ مضمون حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اللہ کی کتاب میں حجیت حدیث کا اس بات نہیں ہے۔ 145 آیات تو میں نے پیش کی ہیں حجیت حدیث پر، اور وہ جو حجیت حدیث کے دور تفسیر کے نوٹس ہیں ان میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ شروع مقدمہ میں آپ کے پاس بھی بہت ساری لکھی ہے، تو یہ کتاب اللہ کا ایسا نہیں ہے، تو اس سے انکار حدیث کیسے آ گیا بھائی؟ حسبنا کتاب اللہ، وہی کتاب اللہ کہہ رہی ہے اطیعوا اللہ باطیعوا الرسول۔ تو یہ ان لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے جو حجیت حدیث کو مشائخ سے ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہم نے ایک بزرگ کو موضوع دیا حجیت حدیث کا، دلائل دیے، شیخ القرآن فرماتے تھے، اور بھائی وہ حدیث نہیں مانتے، تیرے شیخ القرآن کو مانتے، دلیل مسلمات سے ہوتی ہے، لیکن اتنا فرق تمہیں بھی نہیں پتہ۔ تو حجیت حدیث خود قرآن سے ثابت ہے، تو حسبنا کتاب اللہ سے حجیت حدیث کا اثبات نفی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حسبنا کتاب اللہ اور کتاب اللہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ حسبنا کتاب اللہ کا مفہوم اس میں نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور جہاں پر بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ماخذ شریعت صرف قرآن یا صرف قرآن حدیث مانا جائے تو اکمال دین ممکن ہی نہیں۔ ہزاروں ایسے مسائل ہیں جن کا براہ راست صراحتاً کوئی حکم نہیں ہے، تو مآخذ شریعت ماننے ہوں گے، اصول اور قواعد۔ تو قرآن اور قرآن کا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ حدیث اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ قرآن ہے۔
کتاب و سنت اول الامر جمع ہے، اجماع ہے، اختلاف ہے تو قیاس ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں اس سے تو قیاس بھی ثابت ہو رہی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور حضرت عمر نے خود کیے، حدیثیں پیش کی، احکام مستنبط کیے، قیاس خود کیا، بلکہ حضرت عمر کا نسائی میں اگر آپ دیکھیں تو قاضیوں کے نام جو خط ہیں قضات کو، تو اس میں حضرت عمر نے سب قاضیوں کو خط لکھے، 6 کے قریب حدیثیں ہیں، جس میں حضرت عمر نے کہا جب بھی کوئی مسئلہ ہے پہلے قرآن سے دیکھو، قرآن میں نہ ملے تو سنت میں دیکھو، سنت میں نہ ملے تو اقضِ بما قضى الصالح، صحابہ کو دیکھو۔ تو حضرت عمر کیسے انکار حدیث کر سکتی ہیں؟ تو پہلے تو یہ حالت ہے کہ حسبنا کتاب اللہ سے انکار حدیث سمجھنا۔ ہاں پہلے بھی میں نے بتایا حسبنا کتاب اللہ سے حاکمیت کتاب اللہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی 3 قسم کے مسائل ہیں۔ ایک وہ مسئلہ خنزیر حرام ہے، قرآن میں بھی ہے، بے عین اسی طرح حدیث میں آ گیا ایک صورت۔ دوسرا حدیث میں آیا گدھا حرام ہے، کتا زیناب حرام ہے۔ اب اس طرح قرآن میں نہیں، قرآن میں آیا الخبائث، خبائث کی حرمت ہے۔ تو اب کون کون سے خبائث ہیں تو اس کا بیان حدیث میں آیا، یہ تبیین القرآن ہے اور یہی سنت ہے۔ اور تیسرا یہ قرآن میں آیا نفی، حدیث میں اثبات، قرآن میں اثبات، حدیث میں نفی، تقابل۔ تو پہلی شک پرویزیوں کی اصطلاح میں توافق بالقرآن ہے کہ قرآن میں بھی ہے اور وہی مسئلہ حدیث میں بھی کھڑا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں، یہ توافق ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے کہ قرآن میں ابہام یا اجمال ہے، حدیث میں اس کی تبیین ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے موافق نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک موافق کا معنی کیا ہے کہ قرآن میں یہ مسئلہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، تو قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اجمال ہے، خبائث۔ حدیث میں کتے گدھے وغیرہ کا نام آیا تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن کے موافق نہیں، اور وہ یہ معنی لیتے ہیں عرض الحدیث علی کتاب اللہ کا، اور یہ باطل ہے، بالکل باطل ہے، کیونکہ لتبین للناس کے خلاف ہے۔ اور تیسرا معنی جو ہے کہ قرآن کے مقابل روایت ماننا، یہ مسئلہ اہل سنت کے کہ قرآن کے مقابل روایت حجت نہیں۔ موجودہ جو بدبخت ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، موجودہ جو محقق بدبخت ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عرض الحدیث علی کتاب اللہ، یہ منکرین حدیث کا مذہب ہے۔ پاگل کے بچوں، تو عرض میں فرق ہے، منکرین کے ہاں جو عرض ہے وہ میں نے بتا دیا، وہ دوسری شک ہے اور یہی مابین نزاع ہے۔ اور اہل سنت کے ہاں جیسا عرض الحدیث علی کتاب اللہ، وہ تیسری شک ہے، تقابل والی، اس پہ پیش کیا جائے گا۔ تو اصل 3 شکیں ہیں، تو جب تک تنقید نہ ہو تو ایسی ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حسبنا کتاب اللہ سے حجیت حدیث پر استدلال جہالت اور غوایت ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ اصول کافی کا ابتدائی حصہ پورا باب ہے جس میں یہی مضمون ہے کہ قرآن کافی ہے،
تو روافظ کے لیے تو لعنت کا بجا اتنا کافی ہے کہ جعفر صادق کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے، حضرت عمر کہیں تو منکر حدیث، تو جعفر صادق کہے تو صادق ہے، پھر صادق کہاں گیا، پھر تو کاذب بنے گا۔ اور اصول کافی شروع میں دیکھیں فضائل قرآن تو اتنی تعریفیں کرتے کہتے اس نے تو کہا کہ قرآن کے مقابل کوئی چیز حجت نہیں، رجال کشی بھری ہے اماموں کے اقوال سے کہ ہمارا قول قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ مارو، وہ ہم پہ جھوٹ ہوگا۔ تو وہ خود کہہ رہے ہیں کتاب اللہ کافی ہے۔ تیسری بات، یہ جو حضرت عمر کا جملہ ہے یہ خود قرآن سے ماخوذ ہے، حسبنا کتاب اللہ قرآن کے اندر موجود ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ان فی ھذا القرآن لبلاغا لکفایتا لقوم عابدین۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مومن آدمی کے لیے کافی ہے۔ تو حضرت عمر مومن تھے، تو جو اعتراض کرتے ہیں یہ غیر مومن ہیں۔ تو حسبنا کتاب اللہ مومنین کے لیے کافی ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس لیے تبیانا لکل شیء، تو یہ قرآن ہدایت کے ہر مضمون کا واضح بیان ہے۔ تو حسبنا کتاب اللہ کہنا یہ کون سا جرم بن گیا، اور اس سے انکار حدیث کیسے؟ تو یہ مضمون خود قرآن سے ثابت ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ آپ نے یہ تو غدیر خم پہ فرما دیا تھا ترکت فیکم امرین اولہما کتاب اللہ، اور پھر فرمایا تھا فیہ الہدی، ساری ہدایت ہے ہی قرآن میں۔ ان بڑوی عالم سے پوچھو غدیر خم والی حدیث کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ فیہ الہدی والنور، سارا نور اور ہدایت صرف قرآن میں ہے۔ تو یہ مضمون جو حضرت عمر نے ادا کیا یہ خود پیغمبر نے ادا کیا اور قرآن نے بیان کیا اور جعفر صادق نے بیان کیا اور خود حضرت علی نے بیان کیا مسند دارمی میں کہ آپ نے فرمایا ستکون بعدی الفتن، میرے بعد فتنے ہوں گے۔ حضرت علی راوی ہیں، پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے کیسے نکلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی، آگے لفظ خطرناک ہے، من ابتغى الہدی فی غیرہ فقد اضلہ اللہ، یہ تو حسبنا کتاب اللہ سے سخت لفظ آگے، من ابتغى الہدی فی غیرہ، جو غیر میں ہدایت ڈھونڈے قرآن کے علاوہ تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ حسبنا اللہ زیادہ سخت ہے یا من ابتغى الہدی فی غیرہ فقد اضلہ اللہ؟ تو دوسری بات یہ تھی کہ یہ حضرت عمر کا فرمان ایمانی بصیرت پہ مبنی ہے، قرآن و سنت اور اقوال علی جعفر سے ماخوذ ہے۔ اگر حضرت عمر پر یہ فتویٰ لگے گا تو یہ فتویٰ قرآن پہ بھی آئے گا، حضرت علی پہ بھی آئے گا، جعفر صادق پہ بھی آئے گا اور باقر پہ بھی آئے گا، کیونکہ باقر صاحب نے بھی یہی کہا ہے، امام معصوم باقر، انہوں نے بھی یہی فرمایا، اور ایک امام درمیان سے بے ایمان ثابت ہو گیا تو ایک بھی ایماندار نہیں رہے گا۔ تو اس لیے حضرت عمر پہ اعتراض ذرا سوچ سمجھ کے کر، یہ بھی ہو گیا۔ چوتھا اعتراض کیا تھا بھائی؟ ہاں گالی تھی، گالی تھی۔ گالی کہاں؟
گالی کیسے دی؟ اس حدیث میں تو نہیں. ایک لفظ آئے گا حدیثوں میں احجرا، دوسری میں آئے گا احجرن، تیسری میں آئے گا یحجر. یہ تین طرح کے لفظ ہیں. احجرا، یحجر. یہ جو آپ کے پاس نمبر ہے 3053، اچھا یہاں آپ کو جو میں نے مطالعہ کہا تھا اس پر غور کرو کہ یہ جو لفظ آ رہا ہے احجرا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ تین طرح یہ لفظ ہے. حجرا بھی ہے، حجرن بھی ہے، اور یحجر بھی ہے. مسلم میں یحجر، یہ تین طرح ہے. اب بات سمجھو، اس پر آپ کے محشی بھی لکھ رہا ہے اب ذرا سمجھو. اور محشی بھی تو ماشاءاللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شیعت پڑھاتی ہے. شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے حجر، حجر، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے ہذیان، بک بک کرنا، بکواس کرنا، بک بک کرنا، بکواس کرنا. ایک پھر وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ حجر رسول اللہ، کہ آپ پر بیماری کا غلبہ ہے، اور جیسے بیماری ہو، دماغ معاذ اللہ خراب ہو جاتا ہے آدمی سے، اوٹ پٹانگ باتیں نکلتی ہیں. تو وہ بک بک مانا دیکھو نبی پاک کو کیسا لفظ کہا، حجر رسول اللہ، یہ گستاخی ہے. اس پر وہ پھر لغت لاتی، لغت میں یہ معنی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ ادھر دیکھو، شروحات میں کوئی چیز نہیں ملے گی، نہ حاشیوں پہ نہ تدریس میں. تو وہ لغت سے پیش کرتی کہ اس کا معنی بکواس کرنا ہے. جب مریض پہ مرض غالب ہو، دماغ ٹھیک نہ رہے، تو واویلیاں مارتے ہیں. واویلیاں مارنا، پاگل پن والی باتیں کرنا. تو یہاں تین باتیں سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنے والا ہے کون. تو تین طرح روایت آئے گی. ایک کالو ہے، ایک کالا عمر ہے، ایک مبہم ہے. تو پہلے تو متعین کرو کہ یہ کہنے والا کون ہے. تمہیں شرم نہیں آتی حضرت عمر کا نام لیتے ہو؟ تو کالو بھی ہے، کالو میں علی بھی ہے. کالو میں تو سب ہیں جو وہاں موجود تھے. تو حضرت عمر کو کیسے خاص کیا؟ اگر یہ جرم ہے تو جرم میں کالو شریک ہے. کالو والی حدیث نکالیے نہیں؟ ہاں نمبر بولو. یہ جو میرے پاس ہے نا 3053 ہے کیا؟ اس میں بھی فقالو حجر رسول اللہ.
قالو، قال عمر نہیں ہے. اور جہاں یہ مسلم ہے، مسلم میں فقالو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہجرو، یہاں یہجرو کا لفظ ہے، لیکن کیا ہے قالو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مقولہ کس کا ہے. وہاں بخاری میں بھی قالو، یہاں مسلم میں بھی کیا ہے قالو. یہ 4223 نمبر. اور اوپر قالو ما شانہ احجرا، یہاں پر بھی قالو ہے. یہ 32 نمبر 4232 مسلم. اسی طرح اگلی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے ہی نہیں. حجرا حجرن یحجرو 4224 میں 34 میں یہ الفاظ ہی نہیں. اب ساتھ نکالتے ہو تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ ہیں بھی صحیح یا نہیں، تو اضطراب ہے. بعض روایتوں میں ہیں، بعض میں نہیں. ایک دوسرا جن میں ہیں تو ان میں کہیں حجرا ہے، کہیں یحجرو ہے، کہیں احجرا. تو یہ دوسرا اضطراب ہے. اور اس میں یہ تعبیر تصرف رباط ہے، اصل میں استفہام ہے. جہاں یحجرو ہے تو بغیر ادات استفہام کے استفہام ہے، اور جہاں احجرا ہے حمزہ استفہام کا موجود ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ استفہموہ کا لفظ بھی موجود ہے. استفہموہ کا لفظ بھی موجود ہے. تو دوسری بنیاد یہ ہے کہ یہ لفظ اثباتاً نہیں نفیاً ہے. استفہام ہے اور استفہام انکاری ہے. او بھائی استفہام ہے اور استفہام بھی کون سا ہے؟ انکاری. استفہام انکاری ہے. اب آؤ چوتھی بات کہ اس کا معنی کیا ہے. اچھا معنی سے پہلے سمجھو، پہلی چیز ہے کہ یہ لفظ ہی مضطرب ہے، کہیں ہے کہیں نہیں. تو مضطرب سے استدلال ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2 کہ ہے کیسے، کہنے والا کون ہے. تو اکثر روایات میں کالو ہے، جہاں عبد الرزاق کا ہے کالا عمر ہے، اور اکثر روایات میں کالو ہے. تو جب کالو کہنے والے سب ہیں تو مجرم صرف عمر کیوں ہے؟ تو مجرم بھی تو سب ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لفظ انکارن وارد ہوئے اثباتن نہیں. تو الزام کیسا؟ جو حدیث موجود اس میں کیا ہے؟ انکارن ہے اثباتن نہیں. ان کا دعویٰ تو ہے نا حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی، ان الفاظ کی آپ کی طرف نسبت کی. ہم نے کہا جس نے یہ لفظ کہے، جس نے بھی کہے، اس نے آپ سے نفی کی ہے، آپ کے لیے ثابت نہیں کیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ یہ استفہام ہے اور صریح لفظ ہے استفہموہ. اور دوسرا یہ کہ اکثر روایات میں ادات استفہام موجود ہے. احجرا
لحاظ میں نہیں ہے تو جہاں نہیں ہے، میں آپ کو کئی مثالیں دے چکا ہوں کہ بغیر ادات استفہام کے بھی استفہام ہوتا ہے، جیسے ھذا ربی کی بات سے، اس سے پہلے بھی حدیثیں آئی، آگے بھی آئیں گی، میں نے وہاں اشارہ کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ نفی کی جا رہی ہے۔ اب اس کا معنی آسمان سے لاؤ، زمین سے لاؤ، تو یہ نفی تو قرآن میں موجود ہے، ما انت بنعمت ربک بے مجنون، کہ پیغمبر ذرا بھی مجنون نہیں۔ اگر جنون کی نفی کرنا یہ کفر ہے تو یہ تو پھر قرآن میں موجود ہے۔ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے نفی نہیں کی، ما انت بے نعمت ربک بے مجنون، تو اللہ نے نفی کر دی ہے۔ تو حضرت عمر اگر نفی کر دے کہ آپ کو اذعان نہیں ہے، یہ تو تان بن گئی، تو اللہ خود نفی کر رہا ہے۔ ما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر مجنون کا کلام نہیں ہے۔ حضرت صالح پہلے انبیاء، یا قوم لیس لی بی ضلالت، میرے ساتھ کوئی ضلالت نہیں، تو نفی کی گئی ہے نا، نفی کیسے توہین بن گئی؟ بھول جائے گا یا یاد رہے گا؟ 3۔ چوتھا نمبر یہ ہے کہ یہ جو لفظ حجر ہے، اس کا معنی تم نے لغت سے نکالا ہے اذعان۔ ہم تمہیں قرآن سے دکھا دیتے ہیں اس کا معنی، اذعان نہیں ہے، تم لغت سے نکال رہے ہو اذعان، قرآن میں اذعان نہیں ہے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاهْجُرْهُمْ، اگر اس کا معنی بک بک کر رہے ہیں تو اللہ اسی کا حکم دے رہے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ، چھوڑ ان کو، چھوڑنا اچھا۔ تو تم جو کہتے ہو کہ اذعان کا معنی تو جی بکواس ہے، بک بک ہے، فلاں ہے فلاں، تو اب جہاں ذرا کرو نا بک بک، معنی کرو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو جہاں معنی کیا ہے؟ جدا ہونا، چھوڑنا، اسی سے ہجرت ہے۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو 3 دن بکواس کرے اور چھوڑنا، کلام ترک کرنا۔ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد بکواس نہیں ہے، پہلے ہیں۔ عجیب معنی ہے، اور یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود ہے، لا ہجرت بعد الفتح۔ تو چوتھے نمبر پہ اچھی طرح سمجھو، تمہارے مولوی ایسے مداری کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں، جواب ہی کوئی نہیں آتا، وہ لغت کے حوالے پیش کرتے ہیں، تو مناظرے کا شوق ہو تو پہلے تیاری بھی ہونی چاہیے۔ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ جو 5واں تان ہے کہ حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی کی۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 تانوں کا جواب ہو گیا۔ چھٹا کون سا تان ہے؟ وہ ہو گیا نا بھائی، اسی میں ہو گیا رفع الصوت۔ مزید یہ ہے کہ رفع الصوت کی تو بات آ رہی ہے، رفع الصوت فوق صوت النبی کیا یا رفع الصوت فوق الاصوات کیا؟ نبی پاک سے تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو بات کر رہے ہیں جو وہاں موجود ہے ان سے۔ وہاں تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
تو یہ تب ہو سکتا ہے جب تکلم کلام میں ہو، اور وہ بھی تب کہ متکبرانہ صوت ہو، بے ادبی والی صوت ہو۔ اس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ رفع الصوت علی الاطلاق موجب حبط عمل ہے، تو پھر جو علی نے جنگ میں نعرے لگائے اس کا عمل بھی کیا۔ کہتے ہیں نا بھائی خیبر میں نعرہ حیدری لگا، سمتنی امی حیدرا، پھر تو جنگوں میں نعرے۔ بلال کے پلے تو پھر کچھ نہیں رہا ہوگا، روزانہ 5 وقت اذان دیتا تھا، اذان ایسا اللہ اکبر، وہ بھی رفع صوت تھا۔ آپ کا مکبر کے اقامت کہنے والا وہ دل میں اقامت کہتا تھا، وہ بھی کیا تھا؟ رفع الصوت، اعلان رفع الصوت۔ تو رفع الصوت میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کلام ہو رہا ہو فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مقصود تکبرانہ روش ہو اور بے ادبی والی روش ہو، جیسے کسی آدمی کو دبانے کے ہو بلانا، میں یوں کہہ رہا ہوں، یہ رفع الصوت ہے۔ تو رفع الصوت علی الاطلاق موجب حبط عمل بنانے سے کسی کا عمل بھی نہیں رہے گا۔ تو یہاں حضرت عمر نے تو صرف آواز اونچی نہیں کی، یہاں تو کاسور اللغت، تو کاسورہ ایک آدمی کی آواز سے ہوتا ہے، ان میں تو حضرت علی موجود ہے، تو حکم صرف حضرت عمر پہ کیوں؟ تو کاسور اللغت میں حضرت علی بھی داخل ہے، ماشاءاللہ۔ جو حکم لگا لو عمر پہ وہی حضرت علی پہ لگے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اب ایک نطفہ کھڑا ہو گئی ہے، وہ نطفہ اسی لہجے میں حضرت علی کے خلاف شروع ہوئے جیسے وہ حضرت معاویہ اور ان کے خلاف بک بک کرتے۔ کل کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ رضی اللہ بھی کہتے ہیں، یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو محمد بن حنفیہ تھا، محمد بن ابی بکر، یہ 3 مہینے کے تھے، علی کی پرورش میں آئے، کیونکہ حضرت اسماء بنت امیس یہ جعفر طیار کی بیوی تھی، وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر سے ان کی شادی ہوئی، تو محمد بن ابی بکر ان کا بیٹا تھا، یہ 3 ماہ کا تھا آپ کی وفات کے وقت۔ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحابی نہیں، اس کو بعض کے صحابہ، یہ 3 ماہ کا تھا۔ صحابی کی بھی جو صحیح تعریف ہے نا، جس پہ صحابیت کے احکام طاری ہوتے ہیں، وہ کم از کم بلوغت ہے، لیکن بتانا کسی کو نہیں۔ ہم اصل اصولی بات، کیونکہ اس کا من لقی نبیہ بالایمان، ایمان کا مکلف ہی بالغ ہے، یہ تو نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی مجلس میں جائیں۔ تو ہم البتہ اس کا فرق کرتے ہیں صحابیت کے درجات سے، تو جس نے ہوش حواس تھے، سن شعور میں تھا اور آپ کی مجلس مل گئی، تو اس کو شرف صحبت ملے گا، لیکن احکام صحابیت اس پہ جاری نہیں ہوں گے، شرف صحبت مل جائے گا۔ احکام صحابیت جو قرآن میں جن کے فضائل ہیں، حدیث میں جن کے ہیں، ان احکام کا اجرا ہوگا، بلوغت والی عمر شرط ہے۔ خیر مولویوں کو پھر بخار ہو جائے گا، اصل بات یہی ہے۔
کسی وقت یہ مسئلہ ہم چلائیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے، ان کی عمر 3 ماہ تھی آپ کی وفات پہ، تو صحابی کیسے 3 ماہ کا بچہ؟ خیر، وہ جو چبل ہے، عبد الخالق چبل صاحب اس کا میں نے لقب رکھا ہے، پاگل، جیسے جیل میں پاگل ہے، تو وہ بولتا بھی عجیب ہے، کہتے دیکھو سمجھ نہیں آتی کہ یہ محمد بن ابی بکر جو تھے یہ 23 سال علی کی تربیت میں رہے، تو انہوں نے کیسا ماحول پایا تھا کہ حضرت عثمان کی داڑھی سے پکڑ لیا؟ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ علی کے گھر انہیں کیسا ماحول ملا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے کہ اس نے حضرت عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا؟ کہتا ہے یہ سب علی کی تربیت تھی۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے نا خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، لالچی تھے، ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتا ہے کہ یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی کہ اس کی ایک اور وجہ ہے، ریزن ہے، کہ وہ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کی جو بیوی تھی یہ مجوسی تھی، اور یہ شہر بانو کی بہن تھی، اور شہر بانو یہ وہی یزدگر جو مجوسی بادشاہ تھا، جب ایران فتح ہوا تو اس کی 2 لڑکیاں حضرت علی گھر لے آئے حضرت عمر کے زمانے میں، ایک حضرت حسین سے شادی کرائی، دوسرا محمد بن ابی بکر سے۔ اب اس نے جہاں بنیاد بندی، دیکھیں یہ سارا کام خراب ہی مجوسیاں کی تھے۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا بھی مجوسی، اصل یہ پوری سازش پیچھے ایران تک ملی وہ ایسا چبل ہے۔ ان کا جواب تو اگر ان والی طرز اختیار کی جائے تو پھر تو اس بے ایمان کی باتیں نکل سکتی ہے۔ کڑیاں ملائی ہیں نا لوگ، کڑیاں ایسے ملاتے، اس نے کہا یہ سارا مجوسی پروگرام تھا۔ پھر یہ بخاری سے نکالا کہ حضرت ابن عباس کو حضرت عمر نے شکوہ بھی کیا کہ تم نے بنی ہاشم نے مجوسیوں کو لائے ہو نا مدینہ میں، تو اسی لیے اب اس مجوسی نے حملہ بھی کیا۔ پھر کہہ رہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ چونکہ وہ مجوسی تھا، ابو لول فیروز ابو لول مجوسی ایرانی، تو اصل میں وہ جو لڑکیاں تھیں وہ جاسوسہ تھی، انہوں نے جاسوسی کی تھی اور حضرت عمر کی شہادت کا سبب بنا۔ ہاں، کوئی بے ایمان اس کا قائل مت بن جانا، یہ اس کے ایسے ڈھکوسلے۔ اچھا بھائی، بات بگاڑنی ہو تو بگاڑنا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ پانچواں کیا چل رہا تھا؟ تو رفع الصوت کی میں نے بات کر دی، آگے آنے والی بھی ہے۔ حضرت عمر نے افتراق پیدا کیا، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے افتراق پیدا نہیں کیا، حضرت عمر نے پوری امت کو وہ نصاب دیا جو اتفاق ہے۔ قرآن میں فرقہ واریت کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا ہے اور جماعت کی بنیاد قرآن کو تھامنا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہی کہا حسبنا کتاب اللہ، اور قرآن نے کیا کہا؟
کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یہ اتحاد کی دعوت ہے. اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. بحبل اللہ بکتاب اللہ جمیعا. رہا یہ کہ سنی شیعہ اختلاف نہ ہوتا تو سنی شیعہ اختلاف نہ عمر کے دور میں ہوا نہ عمر کی زندگی میں کسی یہودی کو ہمت ہوئی. سنی شیعہ اختلاف شروع ہوا ہے عبداللہ ابن سبا سے، اور یہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخر میں تھا عبداللہ ابن سبا. تو حضرت عمر کے دور میں سنی شیعہ اختلاف تھا ہی نہیں. اگر حضرت عمر ہی بنیاد ہوتے تو اسی وقت ہو جاتا. حضرت عمر کے دور میں علی بھی عمر کے مقتدی تھے، حسن حسین بھی. ہاں بھائی، تو شیعہ کی بنیاد کسے رکھی؟ ابن سبا نے، یہودی نے. اور کب رکھی؟ حضرت عثمان کی خلافت کے آخر میں. باقی یہ مسئلہ جو ہے یہ اپنے مقام پہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ حضرت علی ابو بکر و عمر عثمان کے مقتدی تھے اور ان کی خلافت کو حق سمجھتے تھے. خلافت بلا فصل علی کا پہلا نعرہ ابن سبا کا ہے، اور یہ شیعہ مذہب کی 20 کتابوں میں لکھا ہے. رجال کشی میں لکھا ہے، رجال مامکانی میں لکھا ہے، تنقیح المقال، انوار نعمانیہ میں لکھا ہے، بڑی بڑی کتب میں لکھا ہے. تو اس لیے یہ بک بک کرنا یہ بھی فضول ہے. تو یہ 6 طاعون تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. اس کا میں نے مختصر جواب دے دیا اگر یاد رہ جائے. اب دوسرا مقصد ہے حضرت علی کی خلافت ثابت کرنا. یہ پہلے مقصد جو طعن تھا اس کے 6 نمبر ہے. دوسرا مقصد اس حدیث کی تحریف کا حضرت علی کی خلافت بلا فصل. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کی خلافت لکھ دینا چاہتے تھے تو حضرت عمر مانے بن گیا. اس کو سمجھو ذرا. کس کی خلافت لکھ جانا چاہتے تھے؟ حضرت علی کی، اور حضرت عمر نے نہیں لکھنی دی. تو ہم کہتے ہیں اس پہ دلیل لاؤ کہ یہاں خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اس پر دلیل لاؤ. یہاں 2 باتیں. علی کی خلافت کا تو تصور ہی نہیں ہے. کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب خود یہ متعین کر چکا ہے کہ جب آیت اتری وہ من انبا کا حاضہ سورہ تحریم کی، تو شیعہ کی بہار میں، کمی میں، ساپی میں جہاں جعفر صادق کا فرمان موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبا کیا تھی؟ یہ نبا تھی، راز کیا تھا؟ کہتے ہیں نبی پاک نے حضرت صفیہ کو بتایا تھا کہ میرے بعد یلیل خلافت ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد ابو کے، کہ یہ راز آپ نے بتایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے بعد تیرا باپ ہوگا. یہ راز کسی کو نہیں بتانا. تو یہ جعفر صادق کا فرمان ہے. دوسرا، امام محمد باقر
بحار الانوار، اعلام الورا اور سب کی تو کتابوں میں موجود ہے کہ لیس لک من الامر شیء۔ اس آیت کا معنی پوچھا گیا ابو جعفر سے، باقر، امام باقر سے، کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ معنی نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک چاہتے تھے علی کو خلیفہ بنانا، فَأَبَى اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اختیار نہیں ہے، لیس لک من الامر شیء۔ تو جب اللہ نے انکار کر دیا تو جہاں خلافت کس کی لکھوانی تھی؟ شرم نہیں آتی کہ علی کی خلافت لکھوانی تھی؟ امام جعفر کا ابا بھی مان رہا ہے کہ اب اللہ نے علی کی خلافت کا خود اللہ نے انکار کیا، اور آیت کا معنی لیس لک من الامر شیء اس آیت کے تحت، تو پھر کس کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے؟ اور خود حضرت علی، ان کا فرمان موجود ہے نہج البلاغہ میں بھی ہے اور کتب شیعہ میں بری ہے کہ حضرت علی ابو بکر و عمر کی خلافت کو کہتے ہیں ھذا الامر موعود من اللہ۔ اس کے حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں سورہ نور میں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ھذا موعود من اللہ۔ یہ بعد میں دیکھ لینا کہ یہ امر وہ ہے ابو بکر و عمر کی خلافت کا، وعد اللہ الذین آمنوا والا وعدہ ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو وعدہ کیا ابو بکر عمر کی خلافت کا کیا، تو نبی پاک اللہ کا وعدہ بدلنا چاہتے تھے، تو علی کی خلافت تو بنتی نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ تو تصور ہی نہیں۔ پھر آپ یہ بھی فرما چکے تھے ہمارے ہاں کہ الخلافت و ثلاثون سنہ بعدی، ثلاثون سنہ، الخلافہ یعنی الخلافت الموعودہ، کہ خلافت موعودہ 30 سال تک رہے گی۔ وہ حضرت علی تک رہی تو ترتیب تو آپ خود بتا گئے۔ ہمارے ہاں تو روایات کی بھرمار ہے، لیکن وعد کی صورت میں، وعد کی صورت میں، جیسے حدیث میں ہے کہ ایک خواب دیکھا، آسمان سے ڈول اترا، میں نے کنواں سے نکالا، ابو بکر نے نکالا، اس میں تھوڑا ذوب تھا، عمر نے تو کمال کر دیا، اور حضرت عثمان نے بھی ڈول نکالا، اور آخر میں رسی ٹوٹ گئی۔ شکر ہے اس خالد کو یہ حدیث نہیں ملی، نہیں تو کام گڑبڑ ہو جاتا، حضرت عثمان پہ رسی ٹوٹ گئی۔ تو یہ وہی خلافت موعودہ ہے اور وہی فتوحات ہے۔ سمجھو تو خلافت کس کی لکھوانی تھی بھائی؟ ہم کہتے ہیں یہاں خلافت لکھوانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ چلو اگر لکھوانی تھی تو تمہیں لکھوا دیتے ہیں، نکالو حدیث نمبر 5342، بخاری کے اندر سے تمہیں اسٹامپ بھی دے دیتے ہیں خلافت کا، 5342۔
یہ نہیں بھائی، اس میں حضرت عائشہ کی روایت آ رہی ہے باراسا، یہ نمبر میں غلطی لگی، چلو یہ نمبر میں آپ کو نکال کے دوں گا اگر آپ کو ابھی وہ ملتا ہی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابو بکر کو بلاؤں اور اس سے خلافت لکھ کے دوں، لا یتمنا متمنن، تاکہ بعد میں کوئی تمنا نہ کرے۔ تو یا تھوڑا سا لکھ لو، ابھی ٹائم کم ہے، نمبر نکال لیں گے۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا، تو واراسا کہہ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے لمبی حدیث آخر میں آ رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے باپ کو بلاؤں اور اسے خلافت لکھ کے دے دوں، تاکہ لا یتمنا متمنن، کل کوئی تمنا نہ کرے تمنا کرنے والا خلافت کی۔ تو اگر بات لکھوانی تھی خلافت کی، لکھ کے دیتے نا، تو کس کی خلافت لکھنی تھی؟ ابو بکر کی۔ شیعہ کے ہاں علی کی خلافت تو بن ہی نہیں سکتی، شیعہ سنی دونوں کی تصریحات، تو یہ خلافت بنتی تھی ابو بکر کی۔ اسی لیے یہ جمعرات کا واقعہ ہے، خمیس کا، اس کے بعد آپ نے دو کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ ابو بکر کو پکا امام بنا دیا، 17 نمازیں جو ابو بکر نے پڑھائی حدیث کرتاس والے واقعہ کے بعد پڑھائی ہے، تو وہاں علی موجود تھے۔ کتنا بہترین موقع تھا اگر علی کی خلافت ہوتی کہ علی کو امام بنا دیتے۔ اور پھر اس خمیس والے دن کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا، ان اللہ خیر عبدا ما بین زہرۃ الحیات الدنیا بالآخرہ، اس خطبہ فاختار الآخرہ، تو اس خطبہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی عظمت پہ خطبہ دیا، علی کا نام بھی نہیں لیا۔ اور کس انداز میں کہا؟ 2-3 جملے کہے۔ ایک یہ کہا کہ مجھ پہ بہت سارے لوگوں کے احسان ہیں، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ اس امن الناس، سب لوگوں سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ بالکل، تجھے انعام ویسے ملنا چاہیے اگر انصاف ہو، لیکن آج کے دور میں انصاف ہے نہیں۔ چلو آپ کو انعام دوں گا، 500 روپیہ آپ کا انعام ہے۔ حدیث ڈھونڈ کے لے آیا بھائی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو شوق ہے پڑھنے کا۔ یہ حدیث نمبر 5666 ہے۔ میرے پاس جو بخاری ہے، میں نے بھی جلد بازی کی، اس پر نمبر غلط لکھے تھے، تحقیق نہیں کی جائے، اعتبار کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مساؤ کا آدمی اعتبار کرتا ہے، تو ٹائم مجھے ملا نہیں ہے اصل حدیث نکالنے کا، تو میں نے اسی نمبر پہ بھروسہ کر لیا، غلط نکلا۔ 5666 ہے، 5342 وہاں لکھا ہے، تو نمبروں میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس میں لفظ آ رہے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا وارثا لقد حممت، بلکہ میرے بھی سر میں درد ہے، البتہ تحقیق میں نے پکا قصد کیا یا ارادہ کیا، ان ارسل الی ابی بکر وابنہ،
میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں بَعَهَدَ أَن يَقُولَ الْقَائِلُونَ اور عہد کر لوں ان یقولا لئلا یقولا یا کراہت ان یقولا تاکہ کل کوئی کہنے والا یہ نہ کہے خلافت میرا حق ہے او یتمن المتمنون ثم قلتو ارادہ تو میرا ہوتا ہے لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یدفع اللہ و یدفع المؤمنون پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ تو تقدیر میں طے شدہ ہے کہ خلافت ابو بکر کی ہے اللہ بھی انکار کرتا ہے مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی ہو یہی نماز کے بارے میں بھی فرمائے یا اللہ والمومنون او ترمذی میں کھڑا ہے کہ اللہ بھی نہیں مانتا مومن بھی نہیں مانتے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی امام بنے تو جہاں پر بھی ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے شیعوں کو کہو تم کس بات پہ ناچ رہے ہو یہ تو عمر کا احسان مانو کہ لکھوایا نہیں اگر لکھا جاتا نا تو تمہاری تو ناک رگڑ کے کٹ جاتی لکھنے یہ تھی یہ بھی بخاری میں موجود ہے اسی لیے امام بھی ابو بکر کو بنایا اسی لیے مائی بڈھڑی کو بھی فرمایا تھا اگر میں نہ ہوں نا وجو کانہا ترید الموت تو فرمایا فاتی ابا بکرن میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا بعض قبائل زکوٰۃ لینے آئے دینے آئے تو ایک جٹ نے سوال کر لیا کہ اگر آپ دنیا میں نہ رہیں پھر ہم زکوٰۃ کس کو دیں فرمایا ابو بکر کو واپس ہوئے حضرت علی راستے پہ ملے انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے یہ پوچھا تو آپ نے بھائی ابو بکر کو حضرت علی کے ذہن میں یہ بات تھی صحیح کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے رشتہ دار میں ہوں اتنی بات تھی لیکن وہ دینی جذبے کے تھا تبھی خواہش تو ثابت ہوتی ہے تمنا حضرت علی نے انہیں بھیجا دوبارہ جا کے پوچھو ابو بکر نہ ہوں تو پھر تو وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا ابو بکر نہ ہوں تو پھر آپ نے فرمایا عمر سے عمر کو زکوٰۃ دینا یہ ترتیب تو خود طے شدہ تھی تمہیں کس نے بتایا کہ علی کی خلافت لے کے دینی تھی یہ کس نے فون کیا سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے تو یہ مقصد بھی حل نہیں ہوتا یہ جو دوسرے مقصد پہ اس حدیث کی تحریف کی گئی اب تیسرا مقصد کیا ثابت کرنا ہے ارتداد صحابہ تو ارتداد صحابہ کی صورت تب ہے کہ خلافت چھن گئی ہو خلافت بنی نہیں تو چھنی کا ہے اور اگر ارتداد ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ علی پہلا خلیفہ تھا اور یہ منصوص تھا ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا گیا یہ منصوص قطعی کا انکار ہے اسی لیے یہاں لکھنے نہیں دیا گیا اور بعد میں خلافت چھین لی گئی تو ہم کہتے ہیں حکم بیان کرو تو وہ کہتے ہیں ارتد الناس تو ہم کہتے ہیں ان میں علی بھی ہے علی بھی ہے حسن حسین بھی ہے علی حسن حسین ابو بکر کو بھی خلیفہ مان چکے علی نے خود بیعت کی ہے پھر جب پرستے ہیں تو علی ڈرتا تھا بھائی عجیب بات ہے ادھر خیبر میں نہیں ڈرا ادھر ڈرتا تھا پھر کہتے ہیں تقیہ واجب ہے ہم کہتے تقیہ واجب ہے حسین نے کیوں نہیں کیا پھر تو اگر تقیہ دین ہے تو پھر تو حضرت حسین کی شہادت نہیں بنتی شیعہ کہتے تو ہے نا کہ وہابی شہادت نہیں مانتے حقیقت یہ ہے کہ شیعہ کے مذہب پہ حضرت حسین شہید نہیں ہے حرام کام کے مرتکب ہوئے کیونکہ التقیہ تو من دین آبائی تسعۃ آشار فی التقیہ 9 سے تقیہ میں لا دین لمن لا تقیۃ لہ دین ہے ہی نہیں جس کا تقیہ نہ ہو
علی نے تکیہ کر لیا ہے، حسین نے کیوں نہیں کیا؟ اور نہیں کیا تو پھر شہادت کیسی ہے؟ سید الشہداء ہونا تو دور کی بات، تو شیعہ اصول پہ حسین شہید ہے ہی نہیں، تو پھر وہی مڑ کے تو اس جرم میں علی بھی شریک ہے جو حکم لگاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ، حضرت عمر نے اور حضرت صدیق نے بھی تقیۃً خلافت لی تھی، اب کیونکہ تقیہ ایسی چیز جو مرضی کرو بھئی تقیہ کی ہے، تو انہوں نے خلافت بھی تقیۃً لی تھی۔ اب بتاؤ یزید نے بھی حسین کی مخالفت تقیۃً کی تھی، ابن زیاد نے حسین کو شہید بھی تقیۃً کیا تھا، اندر سے حسین کا محب تھا، اندر سے یا حسین کہہ رہا تھا، لیکن تقیہ کر کے شہید کیے۔ یہ تقیہ کا ہتھیار ہم بھی اندر استعمال کریں گے تو پھر تو ہر چیز صاف ہو گئی، نہ صرف تقیہ جو کام بھی وہ تقیہ کیا تھا، ختم، بیڑا غرق۔ تو یہ نہیں ثابت ہوا۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ بلکہ پورے ہو گئے میرا خیال، ارتداد صحابہ۔ بس یہ تو تفصیلی جواب تھا، تفصیلی رد تھا، باتیں لمبی تھی، عنوان آپ کے پاس آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے محدثانہ طرز پہ حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ محدثین کی طرز کیا ہے، مولانا حسین علی کی طرز کیا ہے؟ یہ تو وہ تھا نا مناظرانہ طرز تھی، پہلے میں نے آپ کو درسی تدریسی طرز جو مربج ہے اس سے تو ہم 2 منٹوں میں نکل گئے۔ ابھی اس حدیث پہ بات ہے حضرت کی طرز پہ۔ اب ذرا سنو بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ تاریخی ہے اور تاریخی واقعات میں تسامح ہے، ضبط کلمات کا اہتمام نہیں، محدثین نے خود تشریح فرمائی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا تعلق احکام سے نہیں ہوتا، حلال حرام میں شدت سے کام لیتی ہیں، تاریخی واقعات میں تسامح سے کام لیتی۔ اچھی طرح سمجھو، تو یہ بھی واقعہ کون سا ہے؟ تاریخی۔ لیکن میں نے بتایا کہ آج کے زمانے میں تاریخ کو عقائد کی درجہ دے دیا گیا، عقیدے کا درجہ دے دیا۔ میں حیران ہوں، مفتی شفیع صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے شہید کربلا، اتنے جھوٹ لکھے ہیں ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے کہ مفتی شفیع صاحب بھی ایران سے تشریف لائے۔ آخر پہ یہ بھی لکھ گئے کہ حضرت حسین کی شہادت کا غم ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، ماتم یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن طریقہ یہ ہو بیٹھ کے کرنا چاہیے، بازاروں میں نہیں پھرنا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ اتنے جھوٹ، حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ ایک جھوٹ لکھا، میں حیران ہو گیا، شیعہ کی طرز پہ، کہ شیعہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ذمہ ایک جھوٹ لگائے، اور وہ یہ ہے کہ ابن زبیر نے حسین کو ترغیب دی، شجعہ عبداللہ، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تو کوفے ضرور جا، کیونکہ عبداللہ کا مقصد تھا کہ مکہ خالی ہو اور میں ادھر خلافت کا اعلان کروں، اور عبداللہ کو یقین تھا حسین مارا جائے گا، پیچھے میدان خالی ہوگا، میں ادھر حکومت کروں گا۔ یہ لوط بن یحییٰ کذاب دجال رافضی، اس کی روایت ہے۔ اس سے مفتی شفیع صاحب بھی متاثر ہوئے، کہتے بہت سارے حضرات نے حضرت حسین کو کوفہ جانے سے روکا سوائے عبداللہ ابن زبیر کے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی صریح روایات موجود ہیں کہ انہوں نے بھی حضرت حسین کو روکا ہے،
اور یہ جو روایت ہے یہ خالص رافضیوں کی شیطنت ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا، بڑے بڑے مولوی بھی اس پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. پانی بند ہو گیا جی، پانی سارے بند کر کے کھڑے، پانی بند ہو گیا، ادھر ہوا نہیں تھا، انہوں نے بند کیا. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح کام چلتا ہے. تو یہ تاریخی واقعہ ہے. لیکن اب چونکہ عقیدے کی اہمیت اس اختیار کر گیا تو اب سنو، حضرت کی طرز سنو. طرز وہ ہے، لکھا نہیں ہے، جو ان کے انداز ہے اس پہ سنو. پہلے سندن بات سے. اب چونکہ تین مقاصد جو میں نے ذکر کیے، تینوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. چاہے ایمان عمر کا مسئلہ ہو، خلافت بلا فصل کا مسئلہ ہو، ارتداد صحابہ کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو تو یہ عقیدے کا ہے. اور شیعہ سنی متفق ہیں اس بات پہ کہ عقیدہ کا اثبات وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نفس سے ہوگا. خبر باعث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. یہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاقی مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے اس کی سند کہ یہ حدیث اصولاً کس درجے کی ہے. تو یاد رکھو، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. کس سے؟ بولو، آپ نے تقریر کی ہے نہیں کی؟ اکیلا راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اس مضمون کا ایک بات، عبداللہ ابن عباس آپ کی وفات کے وقت 10 یا 13 سال کے تھے، اور 10 یا 13 سال والا بچہ اس مجلس میں بھی نہیں تھا. یہ بڑے لوگوں کی مجلس تھی گھر میں. تو اب سوال یہ ہے کہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ تنازع ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور بڑا واقعہ ہے. تو اتنے بڑے واقعہ کو با اہل بیت کے افراد بھی تھے، ابو بکر و عمر بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے حضرات موجود تھے، ازواج مطہرات بھی سن رہی تھی. تو سوال ہے کہ اس روایت کو سوائے ابن عباس کے دوسرا کوئی کیوں نہیں نقل کرتا؟ جبکہ ضابطہ یہ ہے کہ ایسا امر جس میں صحابہ کا جھگڑا ہوا ہو، یا ایسا امر جس کا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو، اسے عموم بلوہ کہتی ہے. اور عموم بلوہ واقعہ مشہورہ متنازع میں خبر واحد حجت ہی نہیں ہوتی. حجت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ بہت سارے افراد، بڑوں کا معاملہ ہے، بڑا کوئی کیوں نہیں بیان کرتا. ایک 10 یا 13 سال کا بچہ بیان کر رہا ہے اور وہ بھی وہاں نہیں ہے، اور واقعہ اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے. تو یہ خبر واحد بھی اس اصول کے مطابق کمزور درجے کی ہے. اصولاً تو میں کہہ سکتا تھا کہ ثبوت ہی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے واحد ہونے میں بھی کم از کم اتنی کمزوری آئی کہ ایک بچہ بیان کر رہا ہے جو وہاں موجود ہی نہیں، اور اتنا بڑا اہم واقعہ ہے. تو باقی کوئی کیوں نہیں بیان کرتا؟ کوئی بڑا بھی بیان کرے نا. ہم نے ایک بڑا پایا جس نے بیان کیا، لیکن اگر اس بڑے کی بات مانی جائے تو سارے اشکال ختم ہو جاتی.
اس لیے سنی شیعہ دونوں بڑے والی بات نہیں لاتے، یہ خصوصاً یہاں بچے والی بات تو لا رہی ہیں، لیکن اسی کی تقریر کرے حدیث کی تو اس کا ایک بڑا راوی بھی ہے، اور وہ راوی ہے حضرت علی۔ حضرت علی بھی بیان کر رہے ہیں، اس کو تو بڑا مشہور کیا کیونکہ مولانا عبدالرزاق صاحب آگے اور یہ حضرات، ہاں اچھا میں نے کہا مسرد احمد لے آئے، ٹھیک ہے، تو بڑا کون ہے؟ حضرت علی۔ اب ذرا میری طرف دیکھو، 10 سال والے بچے کی روایت کو کتنا مشہور کیا کہ مقاصد تھے نا، اور اس میں بھی ابن شہاب بھی ہے اور عبدالرزاق بھی ہے اس کو، اور پھر اس میں اضطراب در اضطراب ہے، مسترب ہے متن اور تصرف رباط معنوی، لیکن سوال ہے کہ علی والی روایت کیوں نہیں لائے؟ اگر علی کی روایت لائیں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں موجود ہے، جلد 2 صفحہ 105 ہے، 693 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضرت علی فرماتے ہیں، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق، حضرت علی نے مجھے، نبی پاک نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کتاب لاؤں۔ حضرت عمر کو حکم دیا تھا یا علی کو؟ اب بچے والی روایت میں یہ بات نہیں ہے، وہاں ابہام میں کس کو حکم دیا تھا؟ یہاں حضرت علی جو بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا تھا۔ اچھا، حکم علی کو دیا ہے، مجرم عمر بن گئے، یہ ہوتی ہے شیعت کی رگیں۔ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تزل امتہ من بعدہ، کہ آپ اس میں لکھ دیں تاکہ امت بعد میں بھولے نہیں۔ جہاں زلال بمعنی بھول، جیسے میں نے کہا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں، قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ میں قلم دوات لینے جاؤں اور نبی پاک فوت ہو جائیں تو بات رہ جائے گی۔ قال قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، انی احفظ بائی، میں یاد کر لوں گا، آپ بتا دیں وہ کیا فرمان ہے۔ قال، تو حضرت علی فرماتے ہیں آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب بالکل واضح ہو گیا نا، خلافت کی بات ہی نہیں تھی، 3 باتیں تھیں۔ حکم علی کو دیا، علی نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ کہیں آپ وفات نہ پا جائے، تو تاکہ ڈاکٹر، یہ دیوبندیوں والا نظریہ تو علی کا تھا نہیں کہ وفات کے بعد بھی پوچھ لوں گا مراقبہ کر کے، یہ تو تھا نہیں۔ تو میں گیا تو واپس آنے تک رہ نہ جائے، اگر فوت ہو گئے تو رہ جائے گا۔ تو میں نے کہا جی آپ فرماؤ، میں یاد کر لوں گا۔ اس سے بھی زلال کا معنی نسیان والا واضح ہو رہا ہے۔ آئی، محفوظ رکھوں گا، یاد کروں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں ہیں، ایک اوصی بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی، وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ 13 سال 10 سال جو وہاں موجود نہیں تھا، اس کی روایت کو اتنا اچھالا، اور یہ حضرت علی جس کو جو صاحب باقی ہیں، بڑے ہیں، اور مدینۃ العلم اس کو کہتے ہو، مدینۃ العلم کے آؤ نا دروازے کی طرف، تو حضرت علی کہتے ہیں حکم مجھے تھا، بس اتنی حدیث تھی، اتنی سی بات تھی کہ داستان روات نے عجب سا بنا دیا، تو بات صرف اتنی تھی۔ اب اصولاً
کس کو ترجیح ہونی چاہیے؟ حضرت علی کی روایت کو، یہ نہیں کہ بخاری میں ابن عباس کی آگے۔ ابن عباس بچے ہیں، یہ بڑے ہیں۔ ابن عباس وہاں نہیں، یہ صاحب واقعہ ہیں، اور ابن عباس کی روایت پہ اشکالات ہیں، یہاں کوئی نہیں۔ ابن عباس کی روایت کے راوی شیعہ بھی ہیں، یہاں کوئی نہیں۔ تو بس اتنی بات تھی۔ چلو اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ سندن موجودہ مقاصد پر تو حدیث دلالت کرتی نہیں، خبر واحد ہے اور وہ بھی کمزور سی۔ اور تکفیر ثابت کرنی ہے یا تان، تو اس کے لیے خبر متواتر درکار ہے۔ تو شیعہ کا مقالہ تو یہاں سے ہو گیا، اس کا تواتر ثابت کرو۔ دوسرا یہ کہ جب ہم نے اس کی تخریج کی تو ہم ایک نتیجے پہ پہنچے۔ اب بخاری مسلم تک تخریج رہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، مسند احمد میں جا کے نتیجہ نکل ہے، اور احمد ویسے بھی قریب ہے عہد کے لحاظ سے، بخاری عہدن دور ہے، وہ استاذ الاساتذہ ہے، یہ دور ہے۔ علی بڑے ہیں، ابن عباس کم عمر ہے، علی موقع پہ موجود ہے، ابن عباس وہاں نہیں، تو ان وجوہ پر بالکل بات علی والی ہے۔ بات اتنی تھی، آگے جتنا چکر چلایا ہے، یہ ہوا وہ ہوا ہوا یہ سب روایت بالمعنی ہے اور تصرف من الروات۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود یہی حدیث بخاری مسلم کی طرق نکالو ابن عباس والی، تو اس میں بہت سارا تضاد آ رہا ہے۔ راوی ابن عباس ہے لیکن کلمات کئی، ابھی میں نے ہجران کی بات کی تو ہجران کا صیغہ بھی 3-4 طریقے سے مروی ہے، حالانکہ ایک ہی واقعہ ہے۔ پھر اس میں حضرت عمر نے کہا تھا یا کالو، بار بار کالو ہے، پھر کالا ہے، یہ بھی اضطراب ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہ حجر کا لفظ موجود بھی ہے یا نہیں، موجود ہے تو کیسے موجود، یہ بھی مختلف اس کے تصرف ہے، بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جھگڑا کس نے کیا تھا، تو بعد میں کچھ بھی نہیں، ایسے راویوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر کی طرف تیر جائے، اور بعد میں فاختلف اہل البیت، تو اہل بیت نے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے آوازیں بلند کی تھی، آوازیں بلند اہل بیت کر رہے ہیں، تان حضرت عمر پہ آ رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں آیا لا ينبغی اندی التنازع، یا نبی پاک کا فرمان بنا کے پیش کیا گیا، جبکہ دوسری تقریر کرو تو وہاں ابن عباس کی بات ہے، لا ينبغی عند النبی عندہ التنازع۔ ابن عباس خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی مجلس میں تنازع مناسب نہیں تھا، یہاں مرفوع بنا کے پیش کیا گیا۔ ہاں اگر تقریر کی ہے تو لے آ، بہت ساری چیزوں میں۔ ہاں یہ دیکھو، لا ينبغی عند النبی ان تنازع فتنازعوا ولا ينبغی، یہ راوی کے لفظ ہیں، جبکہ جہاں مرفوع بن گئے۔ تو یہ سب اختلافاتیں اضطراب ہے، مختلف کلمات کا تفاوت ہے، تو حاصل کیا نکلا کہ سندن اور متنن، سندن بھی مقصود پر استدلال نہیں ہو سکتا، سمجھے میری بات، مقصود پر استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، خبر واحد، اور ہم رعایت کریں تو اصول کے مطابق مان لیں۔ یہ فاختلف اہل البیت فاختصموا فمنہم من یقول، یہ سارا جھگڑا تو اہل بیت نے کی ہے۔ اکثر اللغو والاختلاف یہ اہل بیت تھے، یہ جو
حدیث نمبر 4432 پہ آ رہی ہے۔ اچھا، پھر کبھی فرمایا ایتونی بے کتابن، کبھی حلمو اکتب لکم کتابن، کبھی فاختلف اہل البیت، تو سارا جھگڑا تو اہل بیت کا ہے، انہوں نے اختلاف کیا۔ تو متناً یہ روایت بالمعنی ہے، اور بہت سارے تصرفات من الربات، اصولاً حضرت علی والی روایت درایتاً وہ اصل ہے، باقی اس کے خلاف جتنی باتیں ہیں یہ سب روایت بالمعنی ہے۔ لہذا جہاں روایت بالمعنی ہو تو نفس مضمون پر تو استشہاد ہو سکتا ہے، نفس مضمون یہی تھا، لیکن ایک ایک کلمہ پر بات کرنا، اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ پڑھے، کل کوئی اعتراض نہ کرے۔ حجت اللہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کے جو کلمات ہوتے ہیں نا، ان پہ نقطہ سنجیہ کرنا بے وقوفی ہے، کیوں کہتا ہے یہ کوئی نبی کے لفظ تھوڑے ہی ہے، یہ روایت بالمعنی ہے۔ حجت اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا بھئی فا اس طرح آ گئی تے آجرہ آ گیا تے حجرہ آ گیا تے فلانا باب آ گیا تے فلاں، کہتے ہیں اس طرح کی نقطہ سنجیہ مفردات حدیث پہ ہوتی ہیں، یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ راویوں کی تعبیر ہوتی ہے، یہ نبی پاک کے لفظ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ چلو ایک منکر حدیث میں اضافہ ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب ذرا بڑا آدمی ہیں، انہوں نے لکھا ابن سیرین نے کہا کہ اگر تم کہو نا کہ 10 حدیث سے پیش کر دو کہ جو نبی پاک کے لفظ ہو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پیش کر سکتے۔ سب روایت بالمعنی ہے، راویوں کی اپنی تعبیر ہے، تو پھر راویوں کی تعبیر پر کلمات کو اکھاڑا بنا کے ان کی تکفیر کرنا جن کی صحابیت اور ایمان تواتر سے ثابت ہے، تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ بس اس پر میں نے کچھ بات کر دی ہے، اب کچھ اگلے حصے پہ بھی آئے گی، اور میرا خیال ہے کافی ہے۔ تم نے کون سی یاد رکھنی ہے، آئی اور گئی۔ یہ تو میں نے آپ کو اس لیے کہ مجھے یاد رہ جائے، مجھے پتہ ہے بھئی دیواریں بھول جائیں گی۔ یہ اگر یاد رہ جائے تو حدیث کرتاس پر لمبا بھی کریں تو یہ لمبی بات بن سکتی ہے، لیکن پورا اس کا خلاصہ آ گیا، اس خلاصے کی پوری اتنی کتاب تیار ہو سکتی ہے اسی عنوان کو لمبا کریں تو، لیکن اس کو یاد کرو، فی الحال اتنا کافی ہے۔